اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طاہر القادری صاحب نے مجھے وہ کچھ واقعہ یاد کرائے ہیں، کیونکہ تحقیق کر کے آتے ہیں تو پھر مجھے تو بھول چکا ہوتا ہے، پھر مجھے وہ یاد آتا ہے تو وہ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ فیملی کے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ میں نے تو سیدھا ریلیجن اور سیاست اور یہ چیزیں میں نے آپ کو شیئر ہی نہیں کی کہ اچھی بیوی اچھے پیر کیسے ہوتے ہیں، کیسے خوش رہتے ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اگر مشکل وقت بھی آ جائے تو محسوس نہیں ہوتا۔ تو کچھ عادتیں تھیں رسیلہ واتی میں۔ ایک تو وہ ہمیشہ خوش رہتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ وہ مجھے پریشان نہیں ہونے دیتے تھے۔ پتہ ہے سوچی میں، کیونکہ میں زیادہ گمسم رہنے والا تھا، پڑھنے والا تھا، تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے ہنسانا، باتیں کرنا، جانا۔ اور ایک اس کی بات بہت اچھی تھی کہ جب بھی وہ باہر جاتی تھی نا تو ہاتھ چوم کے جاتی تھی، سونگ کے۔ چاہے ناراضگی بھی ہوئی ہوتی تھی نا تو میں غصے سے نہ بیٹھا رہتا تھا، میں نے نہیں ہاتھ دینا، میں روز پہنا ہوں میں تو کھڑی ہوتی سونگ کے جاتی تھی، چوم کے جاتی تھی ہاتھ کو، تو ختم ہو جاتی تھی وہ جو پرابلم تھی یا جو ناراضگی تھی۔ کتنی دیر رکھتا؟ اگر یہی چیز ہم میاں بیوی گھر میں آتے جاتے ایک دوسرے کے روٹین بنا لیں، آپ دیکھیں ہمارے کتنی جو جھگڑے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بات، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ ڈسکس کریں گے نا اپنے ڈیلی میٹرز جو ہوتے ہیں میاں بیوی، شیورلی ان کی لڑائی ہوگی، کیونکہ وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی کمیونیکیٹ پراپرلی، وی ڈڈ ناٹ لرن ایون۔ کیونکہ ہم نے تو ماں باپ کو لڑتے ہی دیکھا ہے، پیرنٹس کو تھوڑی تھوڑی بات پہ، تو کیا ہوگا پھر؟ ایک تو ایسی چیزیں ہم اپنا لیں کہ وہ ناراضگی ختم ہو جائے اور دوبارہ وہ، اور آہستہ آہستہ وہ ہم سکل گین کر جائیں، ایک دوسرے کو بولنا، ایک دوسرے کو سننا، ہمبل کرنا یہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کس زبان چوستے تھے وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، نبی پاک سے بات ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں، نبی پاک کو کیا ملا، لقب کیا ملا۔ تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ، اس سے میں نے کچھ سیکھا ہے، زبانیں سیکھی ہیں، مینر سیکھے ہیں، بڑا کچھ اس نے مجھے 2 زبانیں، انگلش ملے، اینڈ بہت زیادہ موویز دیکھ کے میں نے بہت زیادہ سیکھا۔ 4-5 موویز روز آتی تھی میرے لیے، وہ لے کے آتی تھی۔ اور یہ ویڈیو گیمز، سونی پلے اسٹیشن، بالکل ہر طرح کا، کہ یہ بور نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ پتہ تھا اس کو کہ اس کو ان کے اوپر نہیں آنے دینا کسی نے بھی، اور ایسے ہی ہوتا تھا تقریباً۔ تو پھر میں کیا کرتا تھا، میں نے ان کے اوپر چھوڑا ہوا تھا، زیادہ کام یہی کرتے تھے۔ میں جب جاتا تھا تب جاتا تھا جب بڑا کام ہوتا تھا، یہ مین کے اگریسو ٹائپ، کیونکہ میں اگریسو ہو گیا تھا جب لڑائی وغیرہ ہوئی ہو پب میں، مارا گیا مجھے، تو اس کے بعد پھر میں وہ نا خاموش اور اگریسو ہو گیا تھا۔ پہلے بہت ہنستا، میں بڑے لطیفے سنانا ہونا، لوگ میرے کو لطیفے بڑے سنتے تھے، تو وہ ایک کسنگ کا آ گیا۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ بیوی کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے، بیوی کے ساتھ۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ شروع میں ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ کو یہ چیز اچھی نہ لگے شروع میں، لیکن آپ اگر اس کو کنٹینیو یا لمبا کریں گے 3-4 منٹ کا، تو یہ آپ کو واقعی ایسے ہوگا کہ مین کی جیسے ایک عجیب طرح کی فیلنگ ہوتی ہے۔ اور واقعی یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں میاں بیوی کے لیے۔ یہ شرم والی بات ہے میرے لیے، چلو، لیکن پھر بھی بتانا پڑے گا جو سیکھی ہے چیزیں، اور یہ لیگل بھی ہے، جائز بھی ہے۔ اس سے آدمی کو مین کے پلیجر بھی ملتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ملتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ اس کو سلامت رکھے یا جنت میں گھر دے، مجھے نہیں پتہ، لیکن اب مجھے بڑی یاد آ رہی ہے وہ آج کل، کیونکہ کوئی نہ کوئی واقعہ اس کا کوئی نہ کوئی چھیڑ کے آ جاتا ہے، کوئی یوٹیوب والا لے کے آ جاتا ہے، تو پھر میرے پاس جو اچھی یادیں ہیں کسی بیوی کے ساتھ تو وہی ہیں زیادہ، چینوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ کچھ تعاون کرتے تھے، لیکن چینوں کے ساتھ ہی تو مخالفت ہی بڑی ہوئی ہے ہر طرح سے، اٹیک اب نہیں جیسے ہو رہا ایسے۔ تو
اس لیے اس کے ساتھ یادیں بہت ہیں. بچے بھی ماشاءاللہ اس کے اچھے تھے. جتنا انہوں نے میری عزت کی ہے میرے اپنے سگے نہیں کر سکے. انہوں نے حد ہی منگا دی. کبھی وہ ناراض نہیں ہوئے, کبھی غصے نہیں, کبھی بدتمیزی نہیں کی. ہاں ایک دفعہ رشید بولا تھا تھوڑا, عبد الرشید. اگر سگا ہوتا تو شاید میں یہ بھی ایکسپیرینس تھا تو برداشت کر جاتا میں. لیکن میرے دل میں ایک چیز آ گئی, بیٹھ گئی کہ یار اگر یہ میرا اپنا ہوتا نا, سگا ہوتا, تو ایسے نہیں بولتا. کیونکہ میں نے 5-6 سال باپ بنا ہوں, میں نے ہر طرح کا تعاون کیا ہے. تو غصہ آیا مجھے, لیکن میں نے نا برداشت کر گیا. اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ موٹر سائیکل لے کے نکلا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی 2-3 جگہ سے. اس نے اپنی مما کو بولا کہ ڈیڈ کو بولو کہ مجھے ملنے آئے. اب میں نے سوچا اگر تم مارتا, بدنام بھی ہوتا, دیکھ رب نے سزا دے دیتی انہیں, چلو کوئی بات نہیں, تم جا کے معاف کر دو. تو پھر میں گیا, ہاسپٹل گیا, تو مجھے ہاتھ جوڑ دیے, کہتا ڈیڈ معاف کر دو مجھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا. لیکن یہ ایک چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ میری اپنی اولاد ہونی چاہیے. اسی لیے پھر میں نے ادھر آ کے شادی کی. اچھا ایکسپیرینس ہوا. اللہ نے بیٹیاں دیں, عورتوں کے جو حقوق تھے ان کا پتہ چلا, احساس جاگا, تڑپ اٹھی کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا تو پھر ہی پتہ چلتا نا. پھر پتہ چلا کہاں پہ پرابلم ہے, یہ ہے وہ. پھر اس کے بارے میں بولا بھی, بڑی اسٹرگل کی ہے میں نے آپ کے حقوق کے لیے. لیکن اس کو اجاگر نہیں کیا گیا, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. کیونکہ لوگ سمپل زندگی گزارنا, بعد میں جو سمپل گزار لیتے ہیں, تو سمپل شادی بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں, ارلی ایج میں بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں. اس میں بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک تو یہ عزت بچ جاتی ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسکولنگ بھی ہوتی رہتی ہے ساتھ میں, ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک ماں باپ کو بھی یہ فکر نہیں ہوتا کہ اب ان کو جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا, یہ وہ پڑھتے رہتے ہیں, ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اتنی دیر میں والدین بھی اب خود ہی کہتے ہیں یار اب ہم نے کیا کرنا, بوڑھے ہو گئے, ان کو دو. نہیں تو اس واسطے نہیں کرتے کہ بعض ہو کے جائیداد مانگ لیں دے, یہ مانگ لیں دے کار, یہ 100 طرح کے. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے گھروں کے جو معاملات کیسے چل رہے ہیں. حج کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر والدین کو حج کرانا ہے, جس نے کرا دیا اس کا ایک بہت بڑا بھار اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اور جس نے نہیں کیا ہوتا وہ ساری زندگی بول نہیں سکتا, کہہ نہیں سکتا. یہ چیزیں ایسی رسمیں بن گئی ہیں جن کو دکھانا بہت ضروری ہے. شادی ہوگی, غمی ہوگی, حج ہو گیا, یہ چیزیں, اور یہی چیزیں ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی ہے, اس کے بارے میں آپ پتہ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. کیوں آپ دے سکتے تھے, لیکن امت کو دکھایا ہے, امت کو دکھایا کہ بیٹی کو ایسے وداع کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی 10 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ کا قرضئی ہو کے اس کو ٹورو چاہے نہیں بھی ہے, اور بعد میں پورے گھر والے جو پچھلے ہیں زندہ ہی مر جائیں. بہت برا ہوتا ہے بعد میں. اللہ حافظ.